ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ تسبیح تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بھی اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد ترویحہ کرنا، کچھ دیر بیٹھنا مستحب ہے، بیٹھنا چاہیے۔ اگر ذرا جلدی نہ ہو، آدمی کو بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، کہیں کام نہیں جانا، تو بیٹھنا مستحب ہے۔ تو مساجد میں الحمدللہ نمازی حضرات بیٹھتے بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو تسبیح تراویح مشہور ہے سبحان ذی الملک والملکوت ان الفاظ سے، تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض بزرگوں نے لکھی ہے، اور اسی کو لوگ پھر چھپوا کر مساجد میں لگا دیتے ہیں، اور تراویح 4 رکعت تراویح کے بعد لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنا شرعی لحاظ سے جائز ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ یہ پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، اور یہ الفاظ خود پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ بہتر یہ، اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ وظائف اور اذکار ہم پڑھیں جو احادیث سے ثابت ہیں، جن کے فضائل حضور نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے اکثر علماء کرام، بزرگان دین تسبیح تراویح نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ کچھ اور الفاظ پڑھتے تھے۔ مثلا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ 4 رکعت تراویح کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کے احادیث میں فضائل آئے ہیں، اس لیے وہی پڑھتے تھے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ وظیفہ اور ورد اور ذکر کریں جو قرآن کریم اور حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہو، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے، وہی چھپوا کے لگانا چاہیے، لوگوں کو اسی کی ترغیب دینی چاہیے، تاکہ جو مسنون اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کو زیادہ رواج ملے، ان کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور ان سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔